الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدیقہ. صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد. عبادت میں سبھی حضرات شامل ہوں گے اور اہل بیت کو محتاج صلوات نہیں لائق صلوات سمجھ کے بلند آواز سے صلوات کرے محمد آمین. سب یہ راستہ روکیں گے تو پھر مجلس کا کچھ ماحول کہیں کہ ادھر سے انٹرسٹ. ایک صلوات اور بلند آواز سے بھیجے محمد آل محمد پر. آئیے جی بسم اللہ. جب تک یہ عزیزان تشریف لاتے ہیں ایک بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ادھر آواز عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامعین حضرات، عاشقان رسول و خانواد رسول، کتاب صداقت سے جس فرمان ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس میں اس کائنات میں صادق مطلق نے امت قرآن کے سامنے ایک نبی کا ذکر کیا ہے اور اس کی ماں کا تذکرہ کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے اے قرآن پڑھنے والو مل مسیح ابن مریم الا رسول. اے لوگو
حضرت عیسیٰ ابن مریم کچھ نہیں ہے الا رسول، مگر عیسیٰ جو بھی ہے وہ پہلے دن سے اللہ کا رسول ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ ایک رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، وہ ایسا ہی رسول ہے جیسے عیسیٰ سے پہلے ہم نے کئی اور رسول بھیجے، اسی طرح کا ہم نے عیسیٰ کو بھی رسول بنا کے بھیجا۔ اگلا مرحلہ بہت اہم ہے، بات یہاں تک رک جاتی تو یہ ہوتا کہ اللہ عیسیٰ کا تعارف کرا رہا ہے، نہیں، آیت آگے بڑھی۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ اللہ کا رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، صرف یہ رسول ہی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے ہم نے کئی رسول بھیجے۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، لیکن جس ماں کی آغوش میں عیسیٰ پروان چڑھا وہ آغوش کسی کاذبہ کی نہیں تھی، مریم اپنے زمانے کی صدیقہ بی بی تھی۔ توجہ فرمائیں گے اذان محترم، لمحے ضائع نہیں کرنے ہیں، بات آپ کے اذان عالیہ تک تیزی سے منتقل کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، پھر جملے پہ توجہ رہے۔ اللہ فرما رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم کچھ نہیں ہے الا رسول، بس عیسیٰ رسول ہے۔ کوئی اور نظریہ عیسیٰ کے بارے میں قائم نہ کرنا، اللہ فرما رہا ہے بس وہ رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ایسا ہی رسول ہے جیسے عیسیٰ سے پہلے کئی رسول ہم نے بھیجے۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور جس آغوش طیبہ میں ہم نے عیسیٰ کو پروان چڑھایا وہ ماں اللہ کی نگاہ میں منزل صداقت پر فائز ہے۔ یا اللہ، چھوٹا منہ بڑی بات، تعارف اگر حضرت عیسیٰ کا کرانا تھا تو بات تو یہاں کامل ہو گئی کہ عیسیٰ رسول ہے، پھر یہ آگے ماں کا تعارف کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ امت قرآن کو یہ سبق دینا ہے کہ نبی جس گود میں پلتا ہے وہ گودیں جھوٹی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غور فرما رہے جی، اور فرما رہے جی، اللہ جس ماں کی آغوش میں نبی بھیجتا ہے، اللہ جس ماں کی آغوش میں رسول بھیجتا ہے، اللہ جس آنگن میں پیمبروں کو بھیجتا ہے، وہ خاندان، وہ آنگن، وہ شجرے، وہ قبیلے کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہاں رسول آنا ہے۔ تو یہاں دو جز ہوئے، ایک جز میں حضرت عیسیٰ پہ بات کی کہ عیسیٰ رسول ہے، اور چونکہ رسول ہے تو پھر جس کی آغوش میں آیا ہے وہ ماں بھی کسی زمانے کی کوئی عام خاتون نہیں ہے بلکہ حضرت مریم اپنے زمانے کی صدیقہ بی بی ہے۔ توجہ فرما رہے جی، اب ذہن عالی میں رکھیے گا عزیزان محترم، چونکہ ایام ماہ ذی الحج ہیں اور کئی مناسبتیں ہیں جس پر گفتگو کرنا بھی مقصود ہے، مگر میں ایک اہم عنوان پر گفتگو کو لے کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ایام طیبہ وہ ہیں۔ آج کا جو دن گزرا ہے یہ ایک ایسی صدیقہ بی بی کے وجود اطہر کے ساتھ منسوب ہے۔ اب جملہ دے رہا ہوں، گلفام بھائی آپ ہیں، عمران بھائی آپ ہیں، باقی میرے جتنے عزیزان جملہ لے سکیں۔ مریم کے بارے میں سرکار کہا گیا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی صدیقہ ہے۔ مریم صدیقہ ہے لیکن صدیقہ تو کبریٰ نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا چلیں گے میرے ساتھ، چلیں گے تھوڑا سا۔ حضرت مریم صدیقہ ہے لیکن مریم صدیقہ تو کبریٰ نہیں ہے۔ صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی آغوش میں ایک معصوم پروان چڑھے۔
سمجھ کے میرے ساتھ چلتے آئیے گا. جس کی آغوش میں ایک معصوم پروان چڑھے اسے صدیقہ کہتے ہیں، اور جس کی آغوش میں 11 معصوم پروان چڑھے اور فرما رہے جی اسے صدیقۃ ہاں. نعرہ جہاں لگے گا نعرہ غدیری چاہیے، یہ بکھرا بکھرا نعرہ جو ہے یہ نہیں چاہیے. اور جو فرما رہے جی لفظ آگئے دو ہمارے پاس، ایک ہے صدیقہ، ایک ہے صدیقۃ الکبریٰ. قبل اس کے کہ ہم قرآن سے پڑھیں کہ جب اللہ مریم کو صدیقہ کہہ رہا ہے تو پھر صدیقہ کی علامتیں کیا ہیں، اللہ نے پھر مریم کو مقام کیا عطا کیا ہے تاکہ اس صدیقہ پہ نگاہ رکھ کے ہم صدیقۃ الکبریٰ تک پہنچے ہیں. کہ جب قرآن میں صدیقہ کا مقام یہ ہے تو پھر اللہ نے جسے صدیقۃ الکبریٰ قرار دیا ہے. اور فرما رہے جی عزیزان محترم توجہ فرمائیے گا، مریم ہے اپنے زمانے کی صدیقہ بی بی. صدیقہ اور صدیقۃ الکبریٰ میں فرق کیا ہے؟ جو ایک معصوم کی ماں ہو اسے صدیقہ کہتے ہیں، جو 11 معصوموں کی ماں ہو اسے صدیقۃ الکبریٰ کہتے ہیں. پھر جملے پہ توجہ رہے، جس کی آغوش میں عیسیٰ پلے اسے صدیقہ کہتے ہیں، اور جس کی آغوش میں فخر عیسیٰ پلے. میں بڑا معتدل سا خطیب ہوں اور میرے کافی سارے جاننے والے حضرات وہ چہرے جو اکثر مجالس میں نظر آتے رہتے ہیں وہ آگاہ ہیں مزاج خطابت سے. میں محبتیں بانٹنے والا خطیب ہوں، نفرتیں بانٹنے والا خطیب نہیں ہوں. یہ ممبر محبتیں بانٹنے کا ذریعہ ہے، یہ مجلس حسین در حسین ہدایت کا دروازہ ہے. آئیے بات کیجئے، بات سنیے، بات سنائیے. اور فرمائیے حضرات جس کی آغوش میں عیسیٰ پلے وہ صدیقہ ہے، جس کی آغوش میں فخر عیسیٰ پلے وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. پھر جملہ دے رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، جو اپنی صداقت منوانے کے لیے عیسیٰ کی گواہی کی محتاج ہو. نہیں سمجھ کے چلیں گے. جو اپنی صداقت کو منوانے کے لیے عیسیٰ کی گواہی کی محتاج ہو اسے صدیقہ کہتے ہیں. ہوا نا جب جناب مریم اپنی آغوش طاہرہ میں جناب عیسیٰ کو اٹھا کے قوم کے سامنے آئیں اور قوم نے پلٹ کر کے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اب جملہ میں بڑا تاریخ کا جملہ عمران بھائی جو لپیٹ کے دینا چاہ رہا ہوں، وضاحت نہیں کروں گا، صرف لپیٹ کے جملہ دے رہا ہوں. اہل بنی اسرائیل نے یہ جملے کہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. مریم نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں باغی تھی. یعنی طے ہو گیا نا، اللہ جس خاندان میں بطول بیبیاں بھیجتا ہے وہاں باپ برے نہیں ہوتے، ماں باغی نہیں ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور فرما رہے ہیں بتا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں باغی تھی، نہ تیری ماں نے بغاوت کی نہ تیرے باپ نے کوئی برا کام کیا. پھر یہ تو کیا ایک عجیب سی شے لے کر ہمارے پاس آ گئی ہے، بن شوہر کے تو ماں کیسے بن گئی، یہ بچہ کیسے لے آئی. بی بی فرماتی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں بولوں گی نہیں. فاشارت الیہ، بی بی نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. 3 دن کا عیسیٰ مریم کی گود میں تھا. توجہ، 3 دن کا عیسیٰ مریم کی آغوش میں تھا. فاشارت الیہ، بی بی نے کہا اس سے پوچھو، یہ بتائے گا یہ کون ہے اور میں کون ہوں. پلٹ کر قوم نے کہا کہ کیسی بات کر رہی ہو، ایک تو بچہ لے آئی ہو، اوپر سے کہتی بچے سے بات کریں. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جو ابھی ماں کی گود میں ہے ہم اس سے بات کیسے کریں. کبھی گود کے بچے بھی بولتے. پلٹ کر جیسے قوم نے یہ کہا فوراً عیسیٰ بولے، قالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. اے میری ماں کے کردار پہ انگلی اٹھانے والو، مجھے دیکھو، انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں.
آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ہوں، میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں۔ جعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ قرآن سب کے گھروں میں ہے، جا کے کھولیے گا۔ اس جملے کے بعد دوبارہ قوم نے مریم سے پھر کوئی دلیل طہارت نہیں مانگی۔ جب جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں کتاب بھی لایا ہوں اور میں نبی بھی ہوں، جیسے کہا قوم واپس چلی گئی۔ یعنی بنی اسرائیل یہ جانتے تھے کہ جس گود میں نبی آتا ہے وہ گود اپنے زمانے کی چنی ہوئی گود ہوتی ہے۔ تین جملے کے، انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ہوں، جعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ 40 سال کے بعد نبی بنوں گا نہیں، ہائے ہائے، جعلنی نبیا، جنہیں بات سمجھ آ رہی، جعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں نبی بن کے آیا ہوں، بنوں گا نہیں۔ اب یہ عیسیٰ کون ہے؟ یہ عیسیٰ وہ ہے جس نے بنی اسرائیل کے سامنے کہا کہ اے لوگو، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور میرے بعد ایک آئے گا، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی عیسیٰ بشارت دینے آیا تھا آخری نبی کی۔ کمال ہو گئی مسلمانوں، جو میرے محمد کا اسٹیٹ سیکٹری ہے وہ 3 دن کا نبی ہے، اور جو سید النبیین ہے وہ 40 سال تک نبی نہیں تھا۔ اور فرمایا صاحبہ، توجہ فرمائی آپ صاحبان نے، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ میرے ان عزیزان سے لے کر آپ تمام محبت فرمانے والے حضرات جو دعاؤں کا طلبگار ہو رہا ہوں، یہ کب جناب عیسیٰ اجاز بھائی کہہ رہے ہیں؟ جب 3 دن کے حضرت مریم کی گود میں ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ پوچھئے کسی بھی مسلمان مولانا کے سر پہ قرآن رکھ کر کہ جب جناب عیسیٰ نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ میرے پاس کتاب ہے، تو حضرت نے اپنے کاندھوں پہ کوئی بیگ پہنا ہوا تھا؟ تھک رہے ہیں تھک رہے ہیں ہاتھوں پہ کوئی کتاب تھی؟ سب کہیں گے جی نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے سینے میں انجیل کا علم تھا، حضرت عیسیٰ کے سینے میں انجیل کا پورا علم تھا۔ تو پھر ہم دوسرا سوال یہ کریں گے کہ یہ 3 دن میں عیسیٰ کے پاس کون سا فرشتہ آیا تھا جس نے آ کر حضرت عیسیٰ کو انجیل کی آیتیں پڑھائی تھی؟ سب کہیں گے جی نہیں، فرشتے کو پڑھانے کی ضرورت تھوڑی ہے، اللہ نے پڑھا کے بھیجا تھا۔ تو جو امتی نبی کو جبریل سے پڑھنے نہیں دیتا، وہ سید النبیین کو جبریل سے پڑھنے کیسے دے گا؟ اور فرما رہے ہیں جی، آتانی الکتاب، میں انجیل کا علم لے کے آیا ہوں، میرے سینے میں پوری کی پوری انجیل کا علم موجود ہے۔ کچھ بچے حیران ہو گئے، گفتگو تھوڑی ثقیل ہو گئی، چلو میں بڑی قریب سے آپ کی زحمت کو تمام کرنے جا رہا ہوں۔ یہی وجہ تھی، بعد نے لکھا صفین، بعد نے لکھا نہروان، لڑنے کے لیے جب علی دلدل پہ سوار ہو کر لشکر رحمان کو لے کر خلیفہ یزدان، وسیع رسول ثقلین، حق کو حق منوانے والا حق، کرار غیر فرار سالار لشکر کے طور پر لشکر کو لے کے چلا۔ راستے میں ایک جنگل بیابان آیا، وہاں پر علی مولا کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ لشکر نے کہا مولا پیاسے ہیں، پانی نہیں ہے، لشکر مرنے پہ تیار ہے، اب موت ہو جائے گی کسی کی، اتنی پیاس ہے۔ علی مولا نے فرمایا اچھا ایسا کرو، وہ سامنے دیکھو درخت ہے، اس درخت کے نیچے جاؤ، وہاں سے تھوڑی سی زمین کو کھودو، نیچے سے چٹان نکلے گی، اس چٹان کو ہٹاؤ، اس چٹان کے نیچے کنواں ہے۔ کمال ہے، ابھی تو سماعتوں کا امتحان ہوگا نا۔
علی مولا فرماتے وہ ہٹاؤ، نیچے کنواں ہے، جاؤ وہاں سے پانی لو اور پی لو۔ اچھا جی، اب سپاہی کچھ ایک دستہ چلا، جا کے دیکھے وہاں پر ایک راہب پادری کا دیر تھا، عبادت گاہ تھی، وہ اپنے دیر کی بالکونی سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ جیسے اس نے لشکر کو ادھر جاتے دیکھا، اس نے کہا یہ تو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کنویں کا علم یا نبی کو ہوتا ہے۔ تھک گئے آپ حضرات، اس کنویں کی خبر یا تو نبی کو ہے یا وصی نبی کو ہے۔ وہ فوراً اجازت بھائی اس نے اپنی عبادت گاہ چھوڑی، نیچے لشکر میں آیا۔ بڑا پیارا سا جملہ دے رہا ہوں، اگر میرے ساتھ چل پڑے آپ حضرات کو۔ لشکر میں آ کے اس نے سپاہیوں سے پوچھا تم میں نبی کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم میں نبی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر نبی نہیں ہے تو پھر تم میں کوئی وصی نبی ہے۔ سرکار میرے ساتھ چلنا ہے، ہاں سر نہیں ہلانا، سر ہلانے پہ طاقت زیادہ لگے گی۔ زبان ہلائیں گے تو زبان کے گناہ بھی معاف ہوں گے علی کا نام لینے کی وجہ سے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات محترم، غور فرما رہے ہیں حضرات۔ اس نے کہا جی پھر کوئی نبی نہیں ہے تو پھر کوئی وصی نبی ہوگا۔ لشکریوں نے اس عیسائی راہب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ہاں وہ دیکھو، وہ جو لشکر کے درمیان میں جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، وہ وصی نبی ہے۔ وہ عیسائی راہب چلتا چلتا علی مولا کے قریب آیا، قریب آ کر اس نے کہا جی آپ وصی نبی ہیں؟ اب زیرک لوگوں سے توجہ چاہ رہا ہوں، باقی لوگوں کے سر سے بات گزرے گی اور وضاحت میں نہیں کروں گا۔ اس کا آپ وصی نبی ہیں؟ علی فرماتے میں ہی تو وصی نبی ہوں۔ کتنے لوگ ساتھ ہیں میرے؟ یہ پیچھے والا محلہ ساتھ چل رہا ہے۔ علی فرماتے میں ہی تو وصی نبی ہوں۔ پلٹ کے سے کہا جی ٹھیک ہے آپ آخری نبی کے وصی ہوں گے، مگر میں تو آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ باطل پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں۔ کہنے والا پریشان تھا، سننے والا مطمئن تھا۔ علی مطمئن تھے میرے عزیز جوانوں، علی مولا مطمئن تھے، کہنے والا وہ پریشان تھا۔ علی فرماتے اچھا کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم حق پہ ہو؟ اس کا جی ہمارا نبی انجیل پڑھتا تھا اور وہ دریا کو عبور کر جاتے تھے، تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو پانی پہ چل سکے۔ علی مولا فرماتے انصاف سے بتاؤ تیرا نبی ساری انجیل پڑھتا تھا یا انجیل کی آیت پڑھتا تھا؟ تھکیں گے نہیں اہل ولایت۔ تیرا نبی ساری انجیل پڑھتا تھا یا انجیل کی آیت؟ کہتے ہیں آیت۔ علی فرماتے آیت پڑھتا تھا یا آیت کا ایک لفظ پڑھتا تھا؟ وہ دیکھ کے کہتا جی ایک لفظ پڑھتا تھا۔ علی فرماتے وہ لفظ تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ علی مولا فرماتے وہ لفظ تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ وہ کہا جی ہمارا نبی جب دریا کے کنارے پہ آ کے قدم دریا کی لہروں پہ رکھتا تھا، وہ اپنی زبان سے کہتا تھا ایلیا، اور لہریں منجمد ہوتی تھی، میرا نبی دریا عبور کرتا تھا۔ علی فرماتا تو جانتا ہے تیری کتاب میں ایلیا نام کس کا ہے؟ وہ کہتا جی میں نہیں جانتا۔ علی فرماتے سن، تیری کتاب میں جسے اللہ نے ایلیا کہا وہ میں محمد کا علی ہوں۔ اب بتا جس کے وصی کا نام لے کے تیرا نبی دریا عبور کرتا تھا، بتا جس کے وصی کے نام میں اتنی طاقت ہے، خدا جانے نبی کے نام میں کتنی طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب جناب مریم کے کردار پر امت نے انگلی اٹھائی، اگر عیسیٰ ماں کی گود میں نہ بولے تو مریم طیبہ نہیں مانی جا سکتی، مریم طاہرہ نہیں مانی جا سکتی، مریم صدیقہ نہیں مانی جا سکتی۔ یعنی عیسیٰ بولے تو 3 دن کے عیسیٰ کی گفتگو سن کر امت یقین کر گئی کہ جب بیٹا ایسا ہے تو ماں طیبہ ہوگی۔ اب سمجھ میں آیا میرے عزیزو؟ صدیقہ اسے کہتے جو اپنی صداقت منوانے کے لیے
ایک معصوم کی گواہی کی محتاج ہو، اگر وہ نہ بولے، معصوم نہ بولے، تو بی بی صدیقہ نہیں مانی جا سکتی. یعنی جو اپنی صداقت منوانے کے لیے عیسیٰ کی گواہی کی محتاج ہو اسے صدیقہ کہتے ہیں، اور 4 معصوم اپنی صداقت منوانے کے لیے جس بی بی کی گواہی کے محتاج اسے صدیقۃ الکبریٰ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، آواز بلند تر صلوات. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. توجہ فرما رہے جی. امہ صدیقہ، جو عیسیٰ کی ماں جناب مریم سلام اللہ علیہا ہے، وہ اپنے زمانے کی صدیقہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان. اب تھوڑی سی گفتگو تحقیقی ہے مگر ساتھ نہ چھوڑیے گا تاکہ میں تیزی سے مرحلے کو طے کر جاؤں. یا اللہ، جب تو نے مریم کو صدیقہ کہا تو اب مریم کا مقام بھی تو بتانا کہ جب یہ صدیقہ تو پھر اس کا مقام کیا ہے. سورہ آل عمران اللہ ارشاد فرما رہا ہے، داخلہ زکریا المحراب، وہ جس محراب عبادت میں جناب مریم بندگی کرتی تھی. جب جناب زکریا اس محراب بندگی میں آتے، وجد عندہا رزقن، تو جناب مریم کے سامنے پھلوں کا ایک تشت رکھا ہوا پاتے. دیکھنے کے بعد کہتے انا لک ھذا، مریم باہر تو تالا لگا ہوا تھا. یہی تو لطف ہے نا عزیزو. اب چونکہ میری روش خطابت عزیزو یہ ہے کہ میں تو سادہ سادہ لفظوں میں بات لے کے نہیں بڑھتا ہوں. تھوڑی مشکل خطابت ہوگی تو تبھی تو آپ مشکل کوشاں سے مدد مانگے ہیں. غور ہے یا نہیں؟ آخر سارے باب مدینہ تو علم کے طالب علم تشریف فرما ہے نا، تو مکتب اہل بیت میں تھوڑی مشکل گفتگو تو کریں آپ، اور قرآن تو قرآن چلیں. غور فرما رہے ہیں. جناب زکریا محراب میں جب آتے، جس بیت المقدس کے جس کونے میں جناب مریم تشریف فرما ہوتی، وہاں جب آتے تو بی بی کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوتے. حضرت فرماتے باہر تالا تھا، چابی میرے پاس تھی، آپ باہر نہیں گئیں، باہر سے کوئی اندر نہیں آیا، پھر یہ بے موسم پھل یہ کہاں سے آئے؟ قالت، بی بی پلٹ کے کہتی ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. یعنی اللہ نے صدیقہ کا مقام یہ بتایا کہ زمانے کی صدیقہ اسے کہتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر جنتی کھانے منگوانے کی صلاحیت رکھتی ہو. نہیں پھر توجہ فرمائیں گے. صدیقہ کا مقام اللہ نے یہ بتایا کہ صدیقہ اسے کہتے ہیں جو زمین پر رہ کر جنتی کھانے منگوانے کی صلاحیت جس کے پاس موجود ہو. یہی وجہ ہے عزیزان محترم. اب جناب مریم کے لیے پھل آ رہے ہیں، کھانا جنت سے آ رہا ہے، تش پڑا ہوا ہے، بے موسم پھل ہے، لیکن کب تک؟ یہ صدیقہ ہے نا، صدیقہ ہے نا. جناب مریم پیچھے تو نہیں چلے گے. جناب مریم کون ہے؟ صدیقہ بی بی ہے نا. بے موسم پھل آئے، کب تک آئے؟ جب تک مریم اکیلی رہی. ادھر صدف اطہر میں روح عیسیٰ آئی، نور عیسیٰ آیا. اللہ نے فرمایا مریم اس جگہ کو چھوڑ دیجئے، یہاں سے چلی جائیے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے. عزیزان محترم، جناب مریم سے کہا یہ جگہ چھوڑ دیجئے. حضرت مریم وہاں سے چلی، کھجوروں کے باغ میں ایک جھنڈ میں بی بی آئی. بھوک لگی. اب روش کیا تھی؟ بے موسم پھل آتے تھے. بی بی نے آسمان کو دیکھا، یا اللہ بچہ بھی ہے میں بھی ہوں، بھوک بھی لگی ہے. خدا کی آوازی مریم یہ کھجور کے درخت پر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اسے ہلائیے، اسے ہلائیے، ابھی کھجوریں گریں گی.
اسے اٹھائیے اور کھا لیجئے. توجہ فرما رہے. بی بی کہتی مجھے پیاس بھی لگی. کہا پاؤں میں چشمہ ہے, پانی لیجئے پی لیجئے. یا اللہ, جب تک اکیلی تھی کھانے آتے تھے, اب بچہ بھی ساتھ ہے تو کھانا نہیں آ رہا. کہ مریم جب تک آپ اکیلی تھی آپ کی محبت میرے ساتھ خالص تھی. اب چونکہ صاحب اولاد ہو گئی ہو تو آدھی محبت اولاد کے لیے ہے, آدھی میرے لیے ہے. اب کھانا نہیں آئے گا. یعنی صدیقہ اسے کہتے ہیں جس کا ایک بیٹا ہو اور محبت بڑھ جائے. صدیقۃ الکبریٰ اسے کہتے ہیں جس کی 4 اولادیں ہوں اور محبت پھر اللہ سے خالص رہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو قرآن نے صدیقہ بی بی کی پہچان کیا بتائی؟ جو زمین پر بیٹھ کر جنتی کھانے منگوانے کی صلاحیت رکھتی ہو, اسے کہا جاتا ہے زمانے کی صدیقہ. اب یہی وجہ ہے عزیزو میں تاریخ کو کہاں لے جاؤں. وہ مدینہ النبی ہے. آنکھیں بند کرو نا, آؤ ذرا مدینے چلتے ہیں. وہ مدینہ النبی ہے. عید کا دن ہے, ایک صدیقہ ماں ہے, 2 سچے بیٹے ہیں. وہ آ کے کہہ رہے اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ آ کے کہہ رہے اماں ہمارے کپڑے, ہر بچے کے پاس کپڑے, اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ پلٹ کے ماں نے کہا اے بچوں پریشان نہ, تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. مجھے تاریخ کی جھوٹی روایت میں دکھاؤ بی بی نے کسی کو کپڑے دیے ہو. ادھر صدیقہ بی بی نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. ادھر عالم ملائے اعلیٰ میں ہلچل مچی. مشیت کی آواز, جبریل لباس کو بدلو, نام کو بدلو, جنت سے 2 جوڑے اٹھاؤ, دروازے زہرا پہ جاؤ اور جا کے دستک دے کے کہو انا خیاط الحسنین. اللہ اللہ اکبر. اے جبریل امین جنت سے کپڑے اٹھاؤ. تھک نہیں گئے؟ اجازت دے رہے جملہ کہہ دوں؟ سارے ساتھ ہیں میرے, یہ پیچھے والے حضرات بھی ساتھ ہو. لو جملہ سنبھالیے گا اہل ولایت. جنت سے کپڑے اٹھاؤ, دروازے فاطمہ پہ جا کے کہو میں حسنین کا درزی آیا ہوں. یا اللہ, جبریل کا کوئی نیا وہاں پہ جا رہا ہے, آنا جانا تو لگا رہتا ہے اس کا. اسی گھر میں چکی بھی چلاتا ہے, حسنین کا جھولا بھی جلاتا ہے, علی سے جا کے پڑھتا بھی ہے. تو مولا جانے دیجئے نا, یا اللہ اسے کہنے دیجئے. جبریل کا پاگل نہ بن. فاطمہ نے کہا کپڑے درزی کے پاس ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فاطمہ نے کہا ہے کپڑے, فاطمہ نے کہا کپڑے درزی کے پاس ہے. اور صدیقہ کی زبان سے جو لفظ نکل گیا ہے وہی کائنات کی تقدیر بن گیا ہے. اب جبریل نے حضور کپڑے اٹھائے, بی بی کے دروازے پہ آ کے سلام کرنے کے بعد بھائی جان کہا کہ میں بی بی حسنین کا درزی آیا ہوں, یہ کپڑے ہیں. یا اللہ, تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں. وہ جنت میں تیرا ایک نبی رہتا تھا جس کا نام حضرت آدم تھا. وہ جنت میں اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا. آپ نے کہا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں چلے جاؤ. فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاؤ پیو.
مگر میرا اللہ جب تو نے جنت سے نکالا، وہ جنت سے نکلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ نے کہا کپڑے اتار دو۔ آدم جنت کے کپڑے تیرے ساتھ زمین پہ نہیں جائیں گے۔ آدم جنت میں تھا، آپ نے کپڑے اتروا لیے۔ حسنین مدینے میں تھے، کپڑے یہاں بھیج دیے۔ پلٹ کے قدرت کی آواز آئی، پاگل تو نہیں ہو گیا، آدم مہمان تھا، حسنین مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ آدم مہمان جنت تھا، جبکہ حسنین کریمین وہ مالک جنت ہیں۔ مہمان کو گھر میں رہ کر کھانے کی اجازت ہوتی ہے، ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن جو مالک ہوتا ہے وہ گھر میں کھائے یا باہر لے جائے یا کسی کو بانٹ دے، وہ تو مالک ہے نا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو صدیقہ کا ایک مقام اللہ نے بتایا جو جنتی کھانے زمین پر منگوانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اب مجھے ایک جملہ میرے جوانوں اور کہنے کی اجازت دے دینا۔ اب جناب مریم کا تقابل فاطمہ سے کیسے کروں؟ اس لیے کہ مریم کنیز ہے، مریم کنیز ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ غیر معلمہ۔ جناب صدیقۃ الکبریٰ وہ آقا دادی ہے، کنیز کا آقا کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہوتا۔ مریم نے کھانا منگوایا نا، جنتی کھانے زمین پر، حیران ہو گئے آپ حضرات، جنتی کھانے منگوائے نا۔ اب یہ مدینہ ہے، سرزمین مدینہ ہے، سرکار رسالت ہے، آنگن سیدہ ہے، پیغمبر کا روضہ ہے، سیدہ کے گھر میں ایک کنیز ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے دروازہ زہرا پہ آ گئی تھی۔ توجہ ہے، اہل بیت کی شان کریمی یہ تھی۔ اب گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ لائق رحمت ہستیوں کا تذکرہ ہے نا، تو ابر رحمت اپنی داد دے رہا ہے، تو گھبرانا نہیں ہے، یہ بارش ہوتی رہے گی، ادھر سے ہم اپنے ذکر کرتے رہیں گے۔ غور فرمانے حضرات اذان محترم، جناب فضہ سلام اللہ علیہ اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ رسول اللہ فرماتے کہ میری بیٹی ہے، امیر المومنین سیدہ فرماتے ہماری بہن ہے، آغوش سیدہ کے پلے ہوئے حسنین فرماتے ہماری ماں ہے۔ عمران بھائی، میں آپ عزیزوں کی وساطت سے یہ جملہ اپنے عزیزوں کے سپرد کرنے جا رہا ہوں۔ دنیا مزاج شیعت کو سمجھے، جس شخص نے بھی اپنی پیشانی در زہرا پہ جھکا دی ہے، ہم اس کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ مزاج شیعت کو سمجھیے، جو بھی اس در کا غلام ہے، اس در کا نوکر ہے، گداگر ہے، ہم صرف اس گھر کے لوگوں کو سردار نہیں کہتے، ہم جناب فضہ کو بھی اپنے لیے مرشد زادی اور سیدزادی اور سیدہ کہتے، آقا زادی کہتے، حاکمہ کہتے۔ جس نے بھی سر جھکایا اس کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن جو بھی اہل بیت کے حق میں غردار رہا، ہم اسے اپنی جوتی کے برابر نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ ہے، رسول اللہ کی ذات گرامی، پیغمبر اسلام حضور روزے سے ہیں، سیدہ بھی موجود ہے، امیر المومنین بھی موجود ہے۔ جناب فضہ نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ عزت عطا فرمائیں تو آج روزہ میرے پاس افطار کریں، آج میں میزبان بننا چاہتی ہوں، آپ میرے مہمان بنیں۔ لفظ ظاہر پہ توجہ، ظاہراً نہ علی مولا کو پتا ہے نہ بی بی پاک کو پتا ہے، ظاہراً کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ہاں امام وہ نہیں ہوتا جسے دیوار کے پیچھے نہ پتا ہو کیا ہو رہا ہے۔ ہم امام اسے مانتے ہیں جو قیامت تک کے حالات کو جانتا ہو۔ غور فرمائے طیبہ، ظاہراً مولا کو نہیں بتایا، مغرب ہوئی، سرکار نے مسجد النبی میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد علی مولا سے فرماتے یا علی چلیے، بسم اللہ رحمت ہے، آئیے، آپ کا اپنا گھر ہے۔ دہلیز سیدہ کو پیغمبر نے عبور کر کے
کائنات کی رحمت نے اپنی رحمت کے چہرے کو دیکھا. پیغمبر کی نگاہ رحمت چہرہ سیدہ پہ پڑی. بیٹھنے کی جگہ دی گئی. پیغمبر فرماتے یا علی آج ہم آپ کے مہمان نہیں ہیں, آج ہمیں فضہ بیٹی نے بلایا, بیٹا لائیے افطاری. علی مولا فرماتے فضہ بہن بتاتی تو صحیح, گھر میں تو فاقہ ہے. بی بی بولی نہیں. سیدہ وہاں سے چلی, اپنے حجرے میں آئے, مصلی بچھایا. بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے آسمان کو دیکھا. دیکھ کر کہتی یا اللہ تو جانتا ہے نا میں فاطمہ کی کنیز ہوں. یا اللہ تو جانتا ہے میں فاطمہ کی کنیز ہوں, اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ تیرا نبی میرا مہمان ہے, اور گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی یا جناب فضہ کے سامنے ایک گرم کھانے کا تشت آیا. بی بی نے دسترخوان اٹھایا, بارگاہ اہل بیت میں بچھایا. بچھانے کے بعد کہتی یا رسول اللہ بسم اللہ افطار کیجئے. پیغمبر نے لقمہ اٹھایا عمران بھائی, کھانے کو سونگھا. سونگنے کے بعد حضرت فضہ کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہتے فضہ بیٹا یہ کھانا یہاں کا تو نہیں ہے. ہائے ہائے جو پیچھے رہ گئے عزیزو. نبی فرماتے فضہ بیٹا یہ کھانا یہاں کا تو نہیں ہے. بی بی فرماتی ہاں یا رسول اللہ اللہ نے جنت سے بھیجا ہے. پیغمبر فرماتے میری بیٹی فاطمہ تیری عظمتوں کا کیا کہنا, اللہ نے تیرے گھر کی کنیز کو وہ مقام دیا ہے جو مریم بنت عمران کو دیا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزیزو مریم ہے صدیقہ, جناب سیدہ ہے صدیقۃ الکبریٰ. کہاں تک لے کے جانا ہے؟ جناب مریم ہے صدیقہ, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ہے صدیقۃ الکبریٰ. یہی وجہ ہے عزیزان محترم جب پیغمبر اسلام پر حضرت مریم کے متعلق آیتیں نازل ہوئی, گھبرا تو نہیں گئے آپ حضرات؟ جب رسول گرامی قدر پر وحی آئی اور اس میں جناب مریم کا مقام بتایا گیا, یہ خبر بی بی تک بھی پہنچی. اللہ کے رسول جب گھر آئے سیدہ کا چہرہ تھوڑا سا افسردہ دیکھا. پیغمبر فرماتے بیٹا خیریت ہے؟ جی بابا. بیٹا چہرے پہ کچھ پریشان نہیں بابا, کوئی ایسی بات نہیں. بیٹا پھر بھی بتائیے, جانتے تو تھے نا پیغمبر, بیٹا پھر بھی بتاؤ تو. کہا بابا آج اللہ نے مریم کے متعلق کوئی گفتگو آپ سے کی ہے؟ کہا ہاں بیٹا. کہا بابا کیسی گفتگو؟ کہا اللہ نے فرمایا کہ مریم زمانے کی عورتوں میں سے چنی ہوئی عورت ہے. بی بی فرماتی اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم اس کائنات کی سب سے بافضیلت خاتون ہے؟ نبی فرماتے ہاں. سیدہ فرماتی بابا پھر یہ مریم کا مقام ہے تو آپ کی بیٹی کا مقام کیا ہے؟ تھکنا نہیں ہے میرے عزیزو, بس گفتگو نتیجے میں آ گئی. بابا اگر مریم کا یہ مقام ہے تو پھر آپ کی بیٹی کا مقام کیا ہے؟ اگر مریم زمانے کی افضل ترین خاتون ہے تو پھر مقام فاطمہ کیا ہے؟ جہاں تک بات آنی تھی پیغمبر نے بی بی کو دیکھا, سر چوما. سر چومنے کے بعد کہتے فاطمہ تیرا اور مریم کا کیا مقابلہ ہے؟ نبینا خیر الانبیاء وہو ابو کے. اے فاطمہ جو کائنات کا نبی ہے وہ مریم کا باپ نہیں ہے, وہ تیرا باپ ہے. اور فرمایا صاحبان وہ تیرا باپ ہے, مریم کا بابا نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں سید الاوصیاء وسینا سید الاوصیاء وہو بالو کے, جو کائنات میں سے جسے اللہ نے سید الوسیین بنایا وہ مریم کا شوہر نہیں ہے. فاطمہ وہ تیرا شوہر ہے. اس کے بعد بڑھتے سبتا ہادہ الامہ الحسن والحسین وہو ابنوں کے, اس کائنات کے 2 موتی حسن و حسین وہ مریم کے بیٹے نہیں ہیں, فاطمہ وہ تیرے بیٹے ہیں. نبی گفتگو کرتے کرتے پھر فرماتے میری بچی سنو, مہدیو ہادہ الامت وہو ابنوں کے, اس کائنات کا جو مہدی ہے جس کے وسیلے سے اللہ کائنات میں عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کرے گا وہ مریم کا بیٹا نہیں ہے.
فاطمہ وہ تیرا بیٹا ہے. اس کے بعد فرماتے میری بچی اپنا مقام سننا چاہتی, تیرا مقام کیا ہے؟ کہ اولین و آخرین جب قیامت میں جمع ہو جائیں گے, اس وقت جب تیری سواری آئے گی, 70,000 فرشتہ دائیں طرف, 70,000 فرشتہ بائیں طرف, 70,000 فرشتہ پیچھے, 70,000 فرشتہ آگے, اور تیری اونٹنی کی مہار مریم پکڑ کے چل رہی ہوگی. اللہ اکبر. بس عزیزان محترم, گریہ اور ماتم اور نوحہ اسی لیے ہے. امت اگر فاطمہ کو صدیقہ مانتی تو کبھی بھی بطول کی بیٹیاں جنگلوں اور بازاروں میں رلائی نہ جاتی. اجرکم علی اللہ. چند دن باقی ہے نا, آج 25 کی شب ہے, 4 یا 5 دن کے بعد آسمان پر وہ چاند طلوع ہوگا جسے دیکھ کر ہر کسی کی زبان سے نکلتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بس تفصیلی مسائل عرض نہیں کرنا ہے. اگر سچی مانی جاتی تو پھر کبھی بھی اولاد بطول اس طرح رلائی نہ جاتی. مستند ہمارے عزیز جناب مولانا علی ناصر صاحب تشریف لے آئے ہیں. جائیے اور علماء سے جا کے پوچھئے کس قدر اس امت نے اجاڑا ہے گلشن فاطمہ کو کہ آج تک قبروں سے قبریں نہ مل سکیں. بھائی کہیں دفن ہو گئے, بہنیں کہیں دفن ہو گئیں. ہائے رونے والوں عزاداروں جو مقامات مقدسہ کی زیارت سے شرف یاب ہو چکے ہیں نا. کوفہ سے جب آپ شام کی طرف جائیں نا تو بہت سارے راستے میں ایسی قبریں ملتی ہیں جن پر کچھ پہ روزے بنے ہیں, کچھ پہ روزے نہیں بنے ہیں. ایک عالم دین بیان فرماتے جب میں زیارت کرتے کرتے شام پہنچا نا, وہاں میں نے ایک بزرگ عالم دین سے پوچھا مولانا یہ کوفہ سے شام آئے تو راستے میں قبریں کن کی ہیں؟ یہ جو جنگلوں بیابانوں کے اندر قبریں ہیں یہ کیسی قبریں ہیں؟ کہ وہ عالم دین رونے لگے. روتے روتے اس نے کہا کہ یہ فاطمہ کے یتیموں کی قبریں ہیں. کہ بہت گریہ ہوا. کہ چونکہ میں خطیب تھا میں نے پلٹ کے پھر پوچھا مولانا تھوڑی وضاحت کریں کیسی قبریں؟ کہا جب کاروان کوفہ سے چلا نا ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی گود میں تھے, بے پلان اونٹوں پر بیبیاں سوار تھی. یہ ظالم جب اونٹوں کو تازیانے مار کر دوڑاتے بچوں کے ہاتھ ماؤں سے چھوٹ جاتے, بچہ نیچے گرتا, اوپر اونٹ کا پاؤں آتا, بچہ مر جاتا. کہ مولانا جب مر گیا تو قبر, ماں کو تو پتہ نہیں, ماں تو آگے بڑھ گئی, پھر قبر کیسے بنی؟ کہ جب قافلہ آگے بڑھتا پیچھے پیچھے کوئی کالے برقے والی بی بی آتی جو ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہو, کالے برقے والی بی بی آتی, وہ اس بچے کا لاشا اٹھا کے بیٹھ جاتی. جب کوئی راستے سے مسلمان گزرتا تو آواز دیتی لوگوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. بس رونے والوں عزاداروں, قافلہ بڑھتا رہا, ایک منزل آئی جہاں پر غریب کا سر رک گیا, نیزہ رکا, شمر بے غیرت تازیانہ لے کے سید سجاد کی پشت پہ آیا. اس ظالم نے امام کی پشت پہ تازیانے مارنے شروع کیے. بیمار امام رو کے کہتا ہو ظالم مارتا کیوں ہے؟ یہ دیکھ کے کہتا ہے سجاد جب تک تیرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھے گا تب تک میں تیری پشت پہ تازیانے مارتا رہوں گا. امام چلتے چلتے اس نیزے کے نیچے آئے جس میں بابا کا سر تھا. دیکھتے تھے بابا سجاد کی پشت بڑی زخمی ہے, بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ ایک مرتبہ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آنے لگی سجاد کیسے بڑھوں, سکینہ پچھلی منزل پہ گر گئی ہے.
جب تک سکینہ نہیں آئے گی حسین آگے نہیں بڑھے گا۔ ہائے رونے والوں عزاداروں، سجاد مولا نے شمر جگہ کی اجازت دے، ہم اس جنگل بیابان میں سکینہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ رونے والوں اجازت ملی، علی کی بیٹیاں بھی چلی، مولا سجاد بھی چلے۔ پیدل علی کی بیٹیاں چلتے چلتے جنگلوں میں آواز دے رہی، سکینہ کہو میری بچی آواز دے، پھپھیاں پریشان ہیں۔ ہائے رونے والوں عزاداروں، روتے چلتے چلتے ایک مرتبہ بی بی کی نگاہ پڑی کہ کوئی بی بی تشریف فرما جس کی آغوش میں بچی ہے۔ جناب زینب عالیہ چلتی چلتی بی بی کے قریب آگے کہتی، بی بی لا یہ بچی مجھے دے، یہ بچی میری ہے۔ سکینہ کو آغوش میں لینے کے بعد جناب زینب عالیہ فرماتی، بی بی تو نے اس غربت میں احسان کیا نا، میں تیری جنت کی ضمانت لیتی ہوں۔ ہائے رونے والے، جب جنت کا نام آیا اس بی بی نے نقاب الٹی، نقاب الٹ کے کہتی، زینب بیٹا ذرا مجھے پہچان۔ بی بی دیکھنے دی، بی بی تو کون ہے؟ بی بی فرماتی، زینب مجھے پہچان، میں تیری اجڑی ماں فاطمہ ہوں، جب سے تیرا کارواں چلا ہے تیری ماں جنگلوں بیابانوں میں تیرے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔